السلام علیکم، ویلکم بیک گائز۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ میں بھی گزر رہا تھا تو نیچے یہ نا صفحہ پڑا ہوا تھا، تو صفحہ جب میں نے اٹھایا تو میں اس نیت کے ساتھ اٹھایا کہ شاید اس پر رب العالمین کا نام پاک یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک یا کوئی بھی پاک نام لکھا ہوگا، تو اس نیت کے ساتھ میں نے اٹھایا۔ تو جب میں نے یہ کھولا تو اس کے اندر یقین کرے جو کچھ لکھا ہوا تھا، جو بہت ہی پڑھ کر دیکھا کہ یار کیا کیسے کیسے لوگ رہ رہے ہیں۔ لکھا ہوا تھا جی آپ یہ خود پڑھ لیں، میں تو نہیں کہہ سکتا شعر کو، آپ یہ خود پڑھ لیں کیا کیا شعر لکھا ہوا ہے۔ کیسے کہوں کہ تجھے بھی مجھ سے واسطہ ہے کوئی، تو نے تو آج تک یہ دیکھ لے پیتا تھا جس کے ساتھ وہ ساکی بڑا ڈیش ڈیش عادی بنا کے ظالم نے، استغفر اللہ۔ تو غیظ یہ دیکھ لیں، یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، نہ ہی ہمیں کس چیز کی فکر ہے یار کوئی بھی ہے۔ ایک ہم اس بات پہ سوچتے ہیں جی یہاں سے چٹی چمڑی ہے، وہاں سے حسین گورا ہے، یہاں سے حسین گوری، جی پیار ہو گیا۔ اس کو قبلہ پیار نہیں کہتے، یہ پیار نہیں ہے، یہ دونوں کے ماں باپ نے دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دونوں بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کیسے جی؟ اب دیکھیں کہ 18 سال ان کی کوئی جان پہچان نہیں، کہیں پر ملے، ادھر دیکھا چیٹی چمڑی، ادھر دیکھا سفید گورا، پیار ہو گیا جی۔ بات ہوتی رہی یہ، اب یہ نہیں سوچتی نہ لڑکی نہ لڑکا کہ جی اس ماں باپ نے مجھے 18 سال پالا پوسا، اور اس ماں نے مجھے کہاں کہاں تک پڑھایا، اور میری ماں نے میری عزت کا کتنا خیال رکھا، اور میرے باپ نے اپنی سفید داڑھی کی میرے لیے، جون جولائی کے مہینے میں سخت نوکری کرتا تھا اور میرا پیٹ پالتا تھا، میری کالج کی فیس دیتا تھا، میں یونیورسٹیز کے خرچے اٹھاتا تھا، ہر چیز کرتا تھا۔ آج اس باپ کو وہ لڑکی بھول گئی، تو پتہ ہے جو لڑکا ہے تو وہ کس باپ کی مولی ہے جی، جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، جس نے 18 سال پالا پوسا بڑا کیا اور اس منزل تک پہنچایا، آج اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو پھر کہتے ہیں جی وہ تو ہماری، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ڈیش ہے وہ ڈیش ہے۔ نہیں یارو، جو رب العالمین نے تمہارے مقدر میں جس کے ساتھ تمہارا حق نکاح مقرر فرمایا ہے، جو جوڑا تمہارا آسمان پر بن چکا ہے، جو رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ماں باپ کو بندہ صبح دیکھے، پیار سے دیکھے، مسکرائے، رب العالمین عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں لوگ کتنا خرچ کر کے کہاں کہاں تک جاتے ہیں، لیکن ہم ان پرچوں کے چکر میں، میں جس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، عید پر وہ جو کچھ پہنے گی میں کچھ وہ پہنوں گا، لیکن یارا اپنے باپ کی سفید داڑھی کو تو دیکھ، اپنی ماں کی بڑھاپے کو تو دیکھ، اپنے ماں باپ کو تو دیکھ، جس نے کتنے نوجوانی کے سال اپنے گزار دیے، اور وہ عید پر خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، یا نئے بھی پہنتے ہوں گے، لیکن ان کی یہی آس امید ہو کہ ہمارے بیٹے خوش رہیں۔ خدا را میرا یہی پیغام ہے نوجوانوں، صرف اور صرف ان چکروں میں نہ پڑیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے، اپنے والدین کی خدمت کریں، یقیناً یہی تمہیں کام دے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ چکر وکر کچھ نہیں ہے حضرت، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ خدا را ان سے بچیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں۔